बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से एक ही दिन में 3 अच्छे फ़ैसले किए गए हैं, जिसका खैर मकदम आ रहा है हर तरफ से। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब सिंध और बलूचिस्तान के लिए इतने अच्छे फ़ैसले किए जा रहे हैं, उस वक्त सिंध की तरफ से एक बार फिर सियासत देखने को मिली है, जिसने कौमी इत्तेहाद का जो ख्वाब है, जो ज़रूरत है कोविड-19 के अंदर, उसको पारा पारा कर दिया है। जो पहला बड़ा फ़ैसला किया गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से, जो उनके विज़न के मुताबिक है, वो है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक ख़ुसूसी CSS का एहतमाम, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान और सिंध को होगा। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन ख़त्म करने का जो फ़ैसला किया गया है, ग्रेजुअली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप इसको ख़ात्मे की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और आखिर में टाइगर फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। टाइगर फोर्स पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा है, और जब इसकी इनागुरेशन की गई है इस फोर्स की, और इनको बिठाया गया है, इनको समझाया गया है, इनके टास्क दिए गए हैं और अब मुसलसल आपको फील्ड के अंदर नज़र आएंगे, उस वक्त भी सिंध की तरफ से जो मुसलसल एक पॉलिटिक्स की जा रही है, उसकी गूंज इस फैसले के बाद भी सुनाई दे रही है। वो क्या अफसोसनाक किरदार है सिंध का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो पॉलिटिकल विज़न है, जब से वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल हम देख रहे हैं वज़ारत उज़्मा का हलफ़ उठाने से पहले और उसके बाद भी, वो गरीबों की बात बहुत ज़्यादा करते नज़र आते हैं। गरीबों की मोहब्बत और गरीबों को माशरे का एक बेहतर मकाम दिलाने के लिए और उनकी जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म के पास एक विज़न है। हम देखते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस के फ़ोरम पर हों, वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ इशाइये में हों, वो महातिर मोहम्मद के साथ हों या तैयब उर्दगान के साथ हों, हर जगह पर हमने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लाइव गरीबों के लिए बात करते देखा है, जिसके बारे में वो कहते हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और पसमानदा इलाकों के लिए, बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए भी और उनको कौमी धारे में लाने के लिए वज़ीर आज़म का विज़न जो है वो काबिल तक़लीद है, काबिल तहसीन है। इस हवाले से ये जो फ़ैसला किया गया है CSS का, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा फ़ैसला है कि CSS का एक ख़ुसूसी इम्तिहान लिया जाए, क्योंकि CSS एक ही दफ़ा होता है साल में, और उसमें 17वें ग्रेड के लिए लोग भर्ती किए जाते हैं जो इंतज़ामी उमूर संभालते हैं। यही ब्यूरोक्रेसी है, फिर टॉप ब्यूरोक्रेसी में ये चले जाते हैं। तो ये पहली बार फ़ैसला किया गया है कि जो खाली सीटें आ रही थी, होता ये है कि CSS पे जो 17वें ग्रेड की जो सीटें होती हैं, उनमें जो CSS से लोग लाने होते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 300 सीटें थी, लेकिन लोग जो आखिर में पास किया जिन्होंने, वो थे 180। तो वो जो 120 सीटें रह जाती हैं, वो फिर किसी और तरीके से नहीं उनको फिल किया जाता, वो फिर अगले साल का इंतज़ार किया जाता है और फिर अगले साल CSS में उनको दोबारा फिल अप करने की कोशिश की जाती है। और उसमें क्योंकि सीटें बढ़ चुकी होती हैं, तो ये अक्सर गैप चलता रहता है। अब प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा कि हम बताते हैं कि हर उस चीज़ पर बात कर रहे हैं जो भूली हुई थी, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। लिहाजा ये मामला भी जब अंडर डिस्कशन आया प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये जो सीटें मुसलसल बच रही हैं और बार बार सामने आ रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें बलूचिस्तान से हैं, फिर सिंध से हैं, KPK से हैं, फाटा बलूच और गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो इसको फ़िलअप किया जाए फ़ौरी तौर पर। और इसके लिए फिर फ़ैसला किया गया है, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं अरबाब शहज़ाद, उन्होंने जो बताया है उसके हवाले से ये है कि 188 टोटल सीटें हैं, जिसमें 49 सीटें हैं बलूचिस्तान की, 41 सीटें हैं सिंध की, 22 हैं KPK की और 16 हैं फाटा और GB की, गिलगित बल्तिस्तान की। और साथ ये भी उन्होंने बताया कि 17वें ग्रेड की ये सीटें हैं, और अक़लियती और ख़वातीन की जो सीटें हैं वो भी इसके अंदर हैं, जो ये मुसलसल आगे आ रही थी और इनको फ़िलअप नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन इस बार वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि वो नवंबर के अंदर, जैसा कि ये शहज़ाद अरबाब साहब ने बताया कि अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो नवंबर दिसंबर के अंदर ये स्पेशल CSS कंडक्ट किया जाएगा। और जो CSS वैसे होता है वो पूरे मुल्क के लिए होता है, उसके अलहदा जो है वो उसकी शराइत होती हैं, उसके असूल ज़वाबित होते हैं, लेकिन इसके और तरह से असूल ज़वाबित होंगे। और ये सिर्फ़ ये जिन इलाकों का मैंने बताया है, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, फाटा, GB, ये इन इलाकों के लिए होगा। इसमें पंजाब आपको नज़र नहीं आ रहा, और भी इलाके जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे।
تو یہ ارباب شہزاد صاحب نے کہا ہے کہ اس کے انتظامات ہم نے مکمل کر لیے ہیں اور یہ نومبر کے اندر ہم کنڈکٹ کریں گے. اس سے فائدہ ہوگا بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو, کے پی کے, فاٹا, جی بی کے نوجوانوں کو, جن کی شکایت تھی کہ ہمیں قومی دھارے میں نہیں لایا جاتا, ہمیں زیادہ سیٹیں نہیں ملتی, ہمارا کوٹا زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ جو اسپیشل سی ایس ایس ہے, دس از ایکسکلوسیولی فار بلوچستان سندھ. تو یہ جب ایک طرف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے اور بلوچستان کے یہ جو دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لائی جائے, ان کے لیے اسپیشل سی ایس ایس کنڈکٹ کیا جائے, اور یہ جو 188 بیوروکریٹس لائے جائیں نئے جو جونیئر بیوروکریٹس ہوں گے, اس وقت پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی میڈیا استعمال کرتا ہے, غیر ملکی قوتیں بھی استعمال کرتی ہیں کہ پاکستان بلوچستان کو بھولا ہوا ہے, سندھ کی طرف سے مسلسل پالیٹکس ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے یہ سراسر میرٹ کے اوپر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جن کی طرف سے پرائم منسٹر کے اوپر وار کیا جا رہا ہے, پرائم منسٹر کے اوپر بار بار الزامات لگائے جاتے ہیں, ان صوبوں کے لیے یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا. یہ بڑا قابل تحسین ہے. نوجوانوں سے میری بات ہوئی ہے جو سی ایس ایس کے گروپس بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پر, وہ بہت زیادہ سراہ رہے ہیں اس فیصلے کو, اور یہ بڑا زبردست ڈیسیژن ہے, اس کی اچھے اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ساتھ جو دوسرا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس کی بھی بڑی ضرورت تھی. تاجر برادری مسلسل جو ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ اس پر بات کریں. لاہور سے حافظ ارسلان احمد صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کال کی اور بتایا کہ کس طریقے سے جو لاک ڈاؤن وہاں پر کیا گیا ہے اور نوجوان جو وہاں پر تاجر ہیں ان کو کاروبار کے اندر مشکلات آ رہی ہیں. پھر پولیس نے بھی ان کو خاصا تنگ کیا ہوا ہے وہاں پر, اور ظاہر ہے ہماری روایتی پولیس ہے, اتنی جلدی یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ان کو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے تو یہ اس کو بڑھا چڑھا کر لازمی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اپنی مرضی سے اپنے بادشاہوں کی طرح رولز بھی فالو کرواتے ہیں. تو یہ جو آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے, گریجولی اس کے خاتمے کی طرف جایا جائے, ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کیا جائے, تو اس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نوکریاں ختم ہو چکی ہیں, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کووڈ آنے سے پہلے بھی پاکستان میں بہت زیادہ نوکریوں کی کمی تھی, اور اب جب کووڈ آیا ہے تو اس کے بعد بھی اتنی زیادہ نوکریاں جو ہے وہ چلی گئی ہیں لوگوں کی. لہٰذا ان کو نوکریاں ختم کروا کر, ان کے روزگار ختم کروا کر ان کو گھر میں بٹھانا کووڈ 19 سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا, معاشی صورتحال میں بھی اور معاشرتی صورتحال میں بھی. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف فوری طور پر جایا جائے, اور انڈسٹریز کے حوالے سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کھولا جائے, ٹرانسپورٹ کو کھولا جائے, اور جہاں جہاں ریلیکسیشن آ سکتی ہے اس میں لائی جائے. پرائم منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوکریوں کے حوالے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے روزگار کا فوری طور پر ہم کوئی بندوبست کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا پرائم منسٹر نے کہ ہم نے شرائط رکھی ہیں جس کو اصول و ضوابط جو ہیں لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کے, وہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے. خصوصی طور پر انہوں نے مساجد کا ذکر کیا کہ مساجد کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اپنی عبادات رمضان شریف میں کریں, لیکن پرائم منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ اصول و ضوابط اور شرائط کو فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر شاید ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں جو کہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے ریکویسٹ کی پوری قوم سے کہ جہاں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکتی ہے وہ آپ کریں, لوگوں کو ہجوم نہ بنائیں, جھمگھٹے نہ بنائیں, اور جو اس کی پریکاشنز ہیں وہ فالو کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر ہم جو چیزیں ہیں, جو ریکمنڈیشنز ہیں کرونا کے حوالے سے, اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا, جو کہ قومی نقصان ہوگا, پھر ہم سب کا نقصان ہوگا. لہٰذا پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ ہم اس کو ریلیکس تو کر رہے ہیں لیکن آپ احتیاط کریں. اب آتے ہیں ٹائیگر فورس کی طرف. پرائم منسٹر نے جو سب سے پہلی بات کی ہے وہ تو یہ کی ہے کہ ان کی کوئی تنخواہیں نہیں ہوں گی. آپ کو یاد ہے سلیم صافی سے لے کر اس ملک کے بہت سارے وظیفہ خور صحافیوں نے بھی, اور بہت سارے لو کیلیبر کے جو سیاستدان ہیں ٹویٹر کے اوپر, انہوں نے بھی کیلکولیشنز پوری بنا کے دے دی تھیں کہ 10 لاکھ لوگ ہیں, ان کو اگر ڈیلی یعنی ہفتے کا 1500 دیا جائے تو یہ کتنے بن جائیں گے, اگر وہ فیملیز میں بانٹے جائیں تو کتنے بن جائیں گے, اس سے بینکوں کو دیے جائیں تو کتنے بن جائیں گے, وہ صحافیوں کو دیے جائیں تو کتنے بن جائیں گے. پوری کیلکولیشنز آپ کو نظر آ رہی تھیں کہ جی ان کو تو تنخواہوں پہ رکھا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں. پھر ہارون رشید صاحب جیسے سمجھدار لوگ اور کافی سارے صحافیوں نے الزام لگائے کہ جو ان کی شرٹس بنائی جا رہی ہیں, وہ پھر پی ٹی آئی نے آفیشیل جو جواب دیا کہ کوئی شرٹس ہم ان کی نہیں بنوا رہے ہیں, ان کا کوئی یونیفارم نہیں ہوگا.
اور آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ والنٹیئرز ہوں گے، کوئی تنخواہ نہیں ہوگی، لہٰذا جو پراپیگنڈا تھا اس حوالے سے وہ سارا آج ختم ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ یہ اویئرنیس کے لیے کام کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، احتیاط کے ساتھ یہ لوگ کام کریں گے، اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اصول و ضوابط ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، وہ فالو کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں، جو عثمان ڈار نے پریس بریفنگ کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 1,54,000 لوگ سندھ سے رجسٹرڈ ہوئے تھے، جس میں ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، وکلاء تھے، لیکن سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پورے سندھ سے جن لوگوں نے ٹائیگر فورس کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، 1,54,000 لوگ، وہ ان سے کوئی کام نہیں لے گا، ان کے ساتھ کوئی کولیبوریشن کر کے کچھ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو سمجھنا، جس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ غلاظت اور گندی سیاست ہے جو کہ ہماری نسلوں کے اندر بوئی گئیں، ہمارے دماغوں کے اندر بوئی گئیں ان چھوٹے کیلیبر کے سیاستدانوں کی طرف سے، کیونکہ یہ ہم سب کو دولے شاہ کے چوہے بنا کر ہم سب کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر سارے لوگ باشعور ہو گئے تو پھر سارے لوگ اپنا حق مانگیں گے، اور سیاستدان پھر جو ہے وہ وڈیرے ہوں سندھ کے یا پنجاب کے، وہ کب کسی کو کسی کا حق دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے قومی دھارے میں نہ آنے کا، اس کا صرف وہ جو یعنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی گئی ہے اپنی، اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ کس طریقے سے قومی جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کیا جا رہا ہے صرف اپنی سیاست کے لیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ، ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ تو یہ تھی آج کی 3 بڑی خبریں جو پرائم منسٹر کی طرف سے دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔